السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ تک اتر رہی ہوگی. جی تو آج پھر میں نے جب قرآن تفسیر سے ٹرانسلیشن سے پڑھنے کے لیے کھولا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا فرسٹ چیپٹر سورہ الفاتحہ ہے اور اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے. تو جیسے ہی آپ دیکھو گے کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سے ہی ایک ورڈ, ایک بہت امپورٹنٹ, بہت ہیوی ٹرم کا یوز کیا ہے. شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو لے کر چلے ہیں. آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں شروعات میں آیت نمبر 1 میں تو الف لام میم ہے, اینڈ آیت 2 میں اللہ تعالیٰ وہ اس ورڈ کی بات کرتے ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گی. جی تو وہ ورڈ اور کچھ نہیں, وہ ہے تقویٰ. سبحان اللہ. دیکھیں, جب میں بھی اپنے دور جاہلیت میں تھی اور جیسے ہی میں اسلام کی طرف آئی تو میں نے ایک ورڈ بہت زیادہ سنا, تقویٰ. تو توکل کیا ہوتا ہے یہ تو مجھے پتہ تھا کہ ٹو پٹ دا ٹرسٹ اونلی آن اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ اللہ پہ ٹرسٹ رکھنا, اس کو توکل کہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کے میں نے منہ سے ایک ٹرم سنا تھا تقویٰ, پر میں بہت وقت تک اس کا ایکچوئل میننگ نہیں سمجھ پائی کہ تقویٰ آخر ہوتا کیا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کہیں سے کچھ انفارمیشن مل رہی ہے. یہ تو پتہ تھا کہ آف کورس اسلام میں آنا اور سارے کمانڈس اینڈ پریکٹسز کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی وہ تقویٰ کہلاتا ہے. لیکن ایک پراپر ڈیفینیشن ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں عادت ہوتی ہے ہر چیز کو بالکل کنسیپٹ سمجھنا, تو میں بھی تقویٰ ورڈ کا کنسیپٹ سمجھنا چاہتی تھی. پر دیکھیں, جیسے ہی میں نے قرآن کھولا شروع میں, تو ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں سورہ بقرہ میں اسٹارٹ کرتی ہوں, شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بات کر دیتے ہیں تقویٰ کی. سبحان اللہ. تو چلے میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. آپ کے جتنے ڈاؤٹس ہیں تقویٰ کے ریگارڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائے گا. تو دیکھیں تقویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن کو مینس آف گائیڈنس بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو قرآن ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے. پر کس کے لیے؟ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن تو نازل سب پہ ہوئی ہے, تو کیا سارے لوگ ہدایت پر ہیں؟ آپ خود بتائیں. نہیں. پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. کن کے لیے؟ فور دوز ود تقویٰ, ان کے لیے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. اب آپ کے دماغ میں سوال آیا ہوگا تو تقویٰ کیا ہے, کون لوگ ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں؟ تو تقویٰ وہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے تفسیر میں, کہ فور دوز ہو کیری آؤٹ what they are commanded to do and who abstain from what they have been forbidden. تقویٰ والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں جو ان سے کرنے کو کہا گیا ہے, جو اللہ نے کمانڈ ان کو دیا وہ کام پورا کرتے ہیں, اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ اس کام سے رک جاتے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. تو چلیں ذرا اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی تھوڑا بتایا ہے کہ تقویٰ میں آخر ایسے کون کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے. ویسے تو قرآن فل آف گائیڈنس ہے, فل آف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمانڈس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. لیکن آیت نمبر 3 جب آپ سورہ بقرہ کا دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ فردر اس چیز کو آگے لے جا رہے ہیں تقویٰ کے بارے میں, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوز ود تقویٰ آر دے ہو ہیو ایمان. اب ذرا آپ نوٹ کر لیں, میری مانے تو آپ کاپی اور پین لے کر نوٹ کرنا شروع کریں کہ جیسے ہی ہم اسلام پریکٹس کرتے ہیں آپ کو تقویٰ پریکٹس کرنی ہوگی. اور تقویٰ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آتا ہے؟ نمبر 1 جو لوگ ایمان میں ہیں, ایمان میں داخل ہو جائیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقویٰ میں کہ دوز with تقویٰ آر دے ہو ہیو ایمان. تقویٰ والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان کس چیز پہ؟ ان ہو بلیو ان دا ٹروتھ آف دی انسین لائک پیراڈائز, ہیل, جن, ETC. مطلب وہ جو غیب پہ یقین کرتے ہیں, جو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ نے ہمیں بتایا, جیسے فرشتے, جنت, جہنم, یہ ساری چیزوں کو ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, قرآن میں اس کے بارے میں نالج دی ہے, تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں. تو نالج آف انسین جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, لیکن اس جو غیب پہ یقین کرنا ایمان والے لوگوں کا کام ہے. تو ایمان مطلب وہ ہوتا ہے جو غیب پہ یقین کرتے ہیں. اوکے. نمبر 2 ہو اسٹیبلش صلاح. سبحان اللہ. دیکھیں نماز سے پہلے ضروری ہے ایمان گائز, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صلاح کی بات بعد میں کی ہے, پہلے ایمان کی بات کر رہے ہیں. آپ صرف نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے نماز آپ کی ایکسیپٹ ہی نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس نماز کو ریجیکٹ کر دیں. تو نماز کی ایکسیپٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایمان ہو. تو ایمان نمبر 1 پہ آتا ہے. 2 پہ ہے صلاح, نماز آ رہی ہے. نماز دیکھیں میں بیسک پلرس آف اسلام کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں یہاں پہ تقویٰ کی بات کر رہی ہوں. میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 پڑھ رہی ہوں, تو اس بات پہ کلیئر رہی ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں, ریگولرلی پرفارم کرتے ہیں صلاح, انشورنگ دیٹ آل اٹس کنڈیشنز آر فلفلڈ. نماز کو عربک میں صلاح کہتے ہیں.
تو وہ لوگ جو صلاح قائم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے سارے فرائض کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں. اوکے. اینڈ نمبر تھرڈ پہ کیا ہے؟ تقویٰ کے تقویٰ کی کنڈیشن جو نمبر 3 پہ آتی ہے وہ ہے اینڈ ہو اسپینڈ فرام واٹ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم ان اوبیڈینس ٹو اللہز کمانڈ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. جو بھی چیز اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو بانٹتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اوکے. اینڈ آیت نمبر 4 میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوز ود تقویٰ آر, پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کو دیکھیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوز ود تقویٰ آر دے ہو بلیو ان واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو ان دا قرآن اینڈ واٹ ہیز بین ریویلڈ بفور یو ان دا تورہ, دا انجیل اینڈ ادر ڈیوائن اسکرپچرز ایز دے آر کنونسڈ اباؤٹ دا ریئلٹی آف آخرہ. سبحان اللہ. تو ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت پہ یقین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آسمانی کتابوں پر بھی یقین کرتے ہیں. آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا جو میں نے بالکل پوائنٹ وائز بتایا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. یہ سورہ بقرہ میں آپ جیسے پڑھنا شروع کرو گے آپ کو ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو سارے پوائنٹس ہیں دوبارہ سے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. نمبر 1 جن کے پاس ایمان ہے. نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں, جو اسٹیبلش کرتے ہیں صلح, ساتھ میں اس کے ساری کنڈیشنز بھی فلفل کرتے ہیں, مطلب پراپرلی نماز پڑھنا ہے جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز بتائی ہیں. اس کے بعد جو زکوٰۃ چیریٹی دیتے ہیں, مطلب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. نمبر 4 پہ وہ ہیں تقویٰ والے لوگ جو آسمانی قرآن پہ اور آسمانی کتابوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آخرت پر یقین رکھتے ہوں. تو یہ جن لوگوں کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں وہی لوگ ہیں جو تقویٰ والے لوگ ہیں. تو تقویٰ رکھ کے کیا ہوگا؟ تقویٰ اللہ تعالیٰ اتنے امپورٹنٹ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں کہ تقویٰ والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے صحیح ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. اینڈ دے آر دا سکسیزفل ونس ہو ول سکسیزفلی گین انٹری انٹو جنہ اینڈ ول بی سیوڈ فرام جہنم. تو یہ تقویٰ والے لوگ ہی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ اتار رہے ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سے وہ لوگ بچ جائیں گے اور جنت میں ان کی ایزیلی انٹری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. دیکھیں آپ جیسے ہی آپ قرآن میننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تقویٰ کی. اور تقویٰ کیا ہے؟ آئی ہوپ کہ میں آپ لوگوں کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر پائی ہوں, کیونکہ مجھے بھی بہت وقت تک یہ کنفیوژن تھا کہ تقویٰ آخر ایکچوئل ہوتا کیا ہے. تو یہ ساری جو پریکٹسز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری کرنا شروع کر دیجیے. اس کا مطلب جیسے جیسے آپ یہ کرو گے تبھی آپ کہلاؤ گے کہ آپ تقویٰ اختیار کرتے ہو, آپ تقویٰ والے لوگ ہو. اور تقویٰ والے لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اترا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے, ان جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے اور یہی کامیاب لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہی کامیاب لوگ ہیں. تو اصل کامیابی تقویٰ میں ہے, اصل کامیابی اللہ کی طرف ہے. چلیں پھر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی بات کے ساتھ, ایک نئی آیت کے ساتھ. جب تک اپنے خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.